ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। یہ صبر آزما چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، جس میں سب سے پہلے یہ بات تسلیم کرنا کہ یہ بیماری ہمارے ساتھ چلے گی اور ہم نے اس کے ہارم سے بچنا ہے، ہم نے اس کی تکلیف سے بچنا ہے۔ یہ کریونگ جو آتی ہے تو اگر ہم کانشیس ہوں تو پہلے یہ چنگاری کی شکل میں ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اور وہ ایک دم سے پھر کریونگ یا طلب کی شکل اختیار نہیں کرتی، یا ایک دم سے پھر وہ جنون نہیں بنتی۔ اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ایک سادہ سا نسخہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کریونگ ہو رہی ہو تو اس کو ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں خوشبو ہو، یا اس کو بچاؤ کے لیے کسی بدبودار جگہ پہ چلتے ہیں۔ کریونگز میں کچھ میڈیکیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں ریسیپٹر سائٹس پہ قبضہ کر کے، جیسے اوور دی کاؤنٹر ایک دوائی ہے جسے نیلوریکس کہتے ہیں۔ یہ بڑی سیف دوائی ہے اور تمام جو الکوہل اور دیگر منشیات ہیں اس میں کریونگز کو یہ کام کرتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد اوان ہے اور آپ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا نام یو آسک فار اٹ ہے۔ یہ پروگرام جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں حقیقی مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے۔ آج ہفتے کا روز ہے۔ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ ولنگ میں اس کے بانی اور سربراہ ہیں، اور کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا ایڈکشن اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہوئے اور کاؤنسلر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے۔ تو ہمیں ایک خط موصول ہوا، وہ آیا ایک دوسرے ملک سے۔ ایک ہمیں جو یہ خط آیا اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ یہ خط ہم باپ بیٹا مل کر لکھ رہے ہیں، یعنی یہ کسی ایک انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ دو لوگوں کی طرف سے ہے، یعنی یہ ایک فیملی کی طرف سے آیا ہوا خط ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم امریکہ میں بسنے والی ایک پاکستانی نژاد فیملی ہیں، ہمارا رشتہ محبت، احترام اور امید پر قائم ہے۔ بیٹے کی بیماری کو ہم بیماری ہی سمجھتے ہیں، کوئی اخلاقی کمزوری یا بدکرداری نہیں۔ میں باپ ہوں، پیشے سے ماہر نفسیات اور میرج کاؤنسلر، مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی میں صرف باپ رہ جاتا ہوں تاکہ بیٹا میرے پاس خود کو محفوظ جانے۔ ہم دونوں نیت اور محنت سے چل رہے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو لکھ رہے ہیں کہ جو باتیں ہمارے دل میں گونجتی رہتی ہیں آپ انہیں سادہ اور قابل عمل نقشے میں ڈال دیں۔ بیٹا کہتا ہے کئی ہفتے سب ٹھیک رہتا ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے ایک چنگاری اٹھتی ہے،
وہی چہرے، وہی راستے، وہی یادیں. پہلے ہلکی سی طلب بنتی ہے اور کبھی کبھار وہ طلب اچانک جنون کی شکل لے لیتی ہے. اس لمحے دماغ سمجھاتا بھی ہے کہ بس چند منٹ سنبھل جاؤ تو لہر گزر جائے گی، مگر دل کہتا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. کیا واقعی یہ لہریں خود ہی نیچے آ جاتی ہیں اور میں کتنی دیر تھامے رکھوں کہ محفوظ رہوں؟ ہم دونوں مل کر اپنے دن کا جائزہ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری ذاتی چنگاریاں کون سی ہیں، کون سے راستے، کون سے لوگ، کون سے جملے، کون سے وقت جو طلب کو جگا دیتے ہیں. اگر انہیں نقشے کی طرح نشان زد کر لیں اور راستہ بدل دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ بھی کہ چنگاری، طلب اور جنون میں عملی فرق فوراً کیسے پہچانا جائے کہ بر وقت بریک لگ جائے. کبھی یہ سوال بھی منہ اٹھاتا ہے کہ کیا یہ صرف قوت ارادی کا کھیل ہے یا دماغ میں واقعی وہ تبدیلیاں چل رہی ہوتی ہیں جنہیں سمجھے بغیر حکمت عملی ادھوری رہتی ہے. ہم نے میٹنگز، تھراپی اور گھریلو سپورٹ سب کو ساتھ جوڑا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ کیا کچھ مخصوص دوائیاں ایسی ہیں جو طلب کی شدت اور تکرار کم کر دیتی ہیں؟ اگر ہیں تو انہیں کتنے عرصے تک محفوظ سمجھا جاتا ہے اور کن سائیڈ ایفیکٹس پر نظر رکھنی چاہیے؟ روزمرہ میں ہم چائے، کافی، شوگر اور نکوٹین پر بھی نظر رکھتے ہیں. کیا یہ واقعی طلب کو بھڑکاتے ہیں اور اگر ہاں تو کتنی کٹوتی معنی خیز فرق ڈال سکتی ہے؟ گھر والوں کا کردار ہمارے لیے زندگی لائن ہے. ہم چاہیں گے کہ گھر کی فضا نگرانی نہیں، ساتھ دینے جیسے لگے. ایسے میں ایک سادہ سا فیملی اسکرپٹ کیسا ہو جس میں چند جملے، چند قدم اور ایک ہلکا سا لمس بیٹے کو سنبھال لے، شرمندگی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، مگر سہارا پورا ملے. ساتھ ہی یہ گرہ بھی باندھنا چاہتے ہیں کہ دن کا مضبوط ڈھانچہ کیسا ہو: اچھی نیند، ہلکی پھلکی ورزش، دعا یا میڈیٹیشن، اسپانسر یا مینٹور سے روزانہ رابطہ، میٹنگز میں باقاعدگی اور CBT کی مختصر مشقیں تاکہ بوجھ نہ لگے بلکہ سہارا بنے. کیا ترتیب اور توازن کا کوئی آزمودہ طریقہ ہے؟ اور اگر کبھی پھر سے پھسل جائیں تو اسے مکمل ریلیکس بننے سے کیسے روکا جائے؟ دل چاہتا ہے کہ ایک ہنگامی نقشہ جیب میں ہو. پہلے چند منٹ میں کیا کرنا ہے، کن 2-3 لوگوں کو فوراً کال کرنی ہے، کون سی 2-3 سرگرمیاں فوراً ہاتھ میں لے لینی ہے، تاکہ شرمندگی اور خود کو کوسنے کے دلدل میں اترنے سے پہلے ہم کنارے لگ جائیں. ہم جانتے ہیں سیدھی لکیر والا سفر نہیں، لیکن اتار چڑھاؤ آئیں گے، مگر ہم ایک ٹیم ہیں، باپ اور بیٹا، اور ہمیں یقین ہے کہ درست علم، درست عادتیں اور درست ربط ہمیں آگے لے جاتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ان بکھری ہوئی سوچوں کو ایک مختصر عملی رہنمائی میں پرو دیں. خاص کر یہ سمجھا دیں کہ جب چنگاری اٹھے تو طلب تک پہنچنے سے پہلے کہاں اور کیسے رکنا ہے، اور اگر طلب جنون کا در کھٹکھٹا دے تو اس در کو نرمی سے مگر پختگی کے ساتھ بند کیسے رکھنا ہے. دعا گو، ایک باپ اور ایک بیٹا، ہیوسٹن، امریکہ سے. سر، بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس میں خط میں نظر آتے ہیں. انہوں نے جو خط لکھا اس میں شاید ہر دوسری لائن کے آگے ایک کوشچن مارک آتا ہے. پہلا سوال جو یعنی میرے ذہن میں اس سے آیا کہ یہ جو مہینوں کا پرہیز ہے، یعنی اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ ٹھیک بھی گزرتا ہے، لیکن پھر اچانک سے کوئی کریونگ اٹھتی ہے، کوئی طلب اٹھتی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے کوئی چیز آ گری ہے. یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا صورتحال ہے کہ کبھی ایک لمبا عرصہ بہتری اور پھر اچانک سے کوئی مسئلہ؟ سر، جس طرح جو ڈیزیز پیٹرن ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، کیا یہ بیماری کا حصہ ہے اور ہمیں دماغی طور پہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور پھر اس کی پیش بندی کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے بات وہاں سے شروع کی ہے جہاں ایکچولی میں نے ختم کرنی ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت علم رکھتے ہیں. بہت خوش آئند بات ہے، اطمینان بخش بات ہے کہ وہ اسے مکمل طور پر ایک بیماری سمجھتے ہیں اور چڑچڑاہٹ نظر نہیں آتی. خوش دلی سے جو صورتحال ہے اس کو قبول کر کے چل رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے کبھی زور پکڑ لیتی ہے اور کبھی یہ تھوڑا بہتر ہونے لگتا ہے، بندہ لگتا ہے سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا ہے، پھر سڈنلی ایک وہ چنگاری بڑھتی ہے، طلب آتی ہے، جنون ہوتا ہے، اور اس کے بعد مایوسی ہونا ایک فطری بات ہے اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ بیماری کا حصہ ہے. تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے بیماری کا، جو کہ ہر پرائمری کرونک اور پروگریسو ڈس آرڈر میں ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو مان لینا اور اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے.
چونکہ وہ پیشہ ورانہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ایک ملتے جلتے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ وہ خود میرج کاؤنسلر ہیں اور میاں بیوی کے معاملات کو بہتر بنانے کا طویل تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کے اپنے گھر میں یہ جو مسئلہ ہے تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ماہرین نفسیات یا سائیکیٹرسٹ کے گھروں میں بھی ویسے ہی پرابلم ہو سکتے ہیں، خود سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ویسے ہی پرابلمز ہو سکتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو ہوتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کوئی کارڈیالوجسٹ ہو تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو اسٹنٹ نہیں کبھی پڑیں گے۔ لیکن سر یہ جو بیماریاں ہیں، خاص طور پہ جو سائیکیٹرک بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، اگر ایک سائیکیٹرسٹ کے گھر میں، وہ تو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، اگر اس کے گھر میں، تو لوگ کس طرح اس سے علاج کروائیں گے کہ اس کے اپنے گھر میں یہ سائیکیٹرک بیماریاں ہیں؟ ایکچولی یہ ایک پرانی مت ہے جو حکیموں کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ حکیم کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، بہت عقل والا۔ لیکن وقت بدلتا گیا اور جو فطری طور پر ذہین اور عقل مند لوگ تھے جو کسی زمانے میں علاج کیا کرتے تھے، اور سائنس نے ابھی بالکل بھی ترقی نہیں کی تھی، تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنی عزت کیسے بچاتے ہوں گے۔ لیکن آج کا جو معالج ہے اس کو بہت سہولت حاصل ہے، سائنس کی بہت مدد حاصل ہے، اور پھر اس کی جو کنیکشن ہے سائنس کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھرو، وہ اس کو کافی تقویت دیتا ہے۔ لیکن یہ صبر آزما چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، جس میں سب سے پہلے یہ بات تسلیم کرنا کہ یہ بیماری ہمارے ساتھ چلے گی اور ہم نے اس کے ہارم سے بچنا ہے، ہم نے اس کی تکلیف سے بچنا ہے، ہم نے اپنی فنکشنلٹی کو برقرار رکھنا ہے، جو کہ عین ممکن ہے زیادہ تر پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں، اور خاص طور پر نشے کی بیماری میں جب آپ اچھے علاج سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دن بدن آپ کی فنکشنلٹی اوپر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی جو فنکشنلٹی ہے وہ نشے کے زمانے سے تو ظاہر ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے، جب نشہ پہلے کبھی نہیں کرتے تھے اس سے بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ سیدھا سوچنے کے بارے میں ایک تقویت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ نارملی ہم سب انسانوں کا دماغ جو ہے دو طرف چلتا ہے، وہ ہمیں اچھی اور صحیح معلومات بھی دیتا ہے، وہ ہمیں مشکوک اور غلط معلومات بھی دیتا ہے۔ یہ بات سب انسانوں کے بارے میں تقریباً کہی جا سکتی ہے کہ جب انہیں کوئی وہم ہو رہا ہوتا ہے، جب کوئی اندیشہ ہے، دور دراز کی بات ہوتی ہے، یا کلیئر کٹ جو ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، یا او سی ڈی ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کا دماغ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں جبکہ ان کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، یا ڈیلیوژنز جو سب زمانہ سمجھتا ہے کہ غلط بات ہے وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں جو ان کا وجود نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ریالٹی کو بھی دیکھتا ہے، اور جو چیز وجود نہیں رکھتی یعنی جھوٹ ہوتا ہے وہ اس کو بھی پکڑ کے جھنڈا کھڑا کر دیتا ہے، یعنی انسان کا دماغ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم کیئرفل ہو جائیں گے، اور اس بارے میں ہمیں کوئی حد تک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور ہمارا دماغ بس ایک ہی چیز ہے۔ نہیں، ہم ماسٹر مائنڈ ہیں، اور ہمارا دماغ فقط ایک آرگن ہے جو ہمارا 5% ہوگا زیادہ سے زیادہ، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، جیسے ہمارا ناک ہے، کان ہے، یا ہمارے دانت ہے اور دل ہے، یہ ہمارے آرگنز ہیں اور یہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ اسی طرح دماغ ہمارا ایک ایسٹ ہے، پر ہم دماغ نہیں ہیں، ہم ماسٹر مائنڈ ہیں، ہم اونر ہیں اپنے دماغ کے، اور ہمیں اونرز مینول۔ سر وہ ماسٹر مائنڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، یہ جس طرح دماغ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، گلا ہے، آپ کا دل ہے، جگر ہے، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو دماغ ہے جس کو ماسٹر مائنڈ آپ کہہ رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک اور بھی پرابلم ہے، ویسے تو نظر ہمیں اپنا معدہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس سے ہم اپنی شخصیت کو کنفیوز نہیں کرتے۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہمارا ماسٹر مائنڈ بستا ہے اسی محلے میں، اسی وسینٹی میں
ہمارا دماغ بھی رہتا ہے، اور بس تھوڑا بہت ایسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک جیسے یا ایک ہی جگہ رہنے ماسٹر والے مائنڈ کیا فزیکل چیز ہے؟ نہیں، یہ تو میٹا فزیکل ریالٹی ہے نا، ایک تو مسئلہ یہ ہے. لیکن ہم اگر اس میٹا فزیکل ریالٹی کو لوکیٹ کرنا چاہیں تو زیادہ امکان ہے کہ ہم اس کو سر کے اندر، یہ سقراط نے کہا تھا، آپ اندازہ کریں اتنا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا تھا سب سے پہلے 2500 سال پہلے کہ سوچنے کی جو جگہ ہے نا وہ سر کے اندر ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جو اس نے کی تھی. ادھر ہی کوئی ہے. تو بس ایک ہی جگہ قریب قریب رہنے کی وجہ سے وہ تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے. لیکن ہم بہتر ہے کہ اپنے دماغ کو الگ سے اپنا ایک اثاثہ سمجھ لیں، اور ہم جو خود ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو ہم اپنے ترجمان بھی ہیں اور دنیا کے سامنے ہم جواب دہ بھی ہیں، تو ہم اس کو الگ سمجھ لیں تو اس سے کافی فوائد ہوں گے. جیسے کہ اگر ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں تو ہمیں یہ چیز الگ الگ دیکھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں یا یہ میرا دماغ چاہتا ہے. مثال کے طور پر جو ہمیں خط لکھ بھیجا ہے تو اس میں مین مسئلہ جو ہے وہ کریونگ کا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریونگ جو ہے وہ تو ایک بایولوجیکل چیز ہے، وہ ماسٹر مائنڈ نہیں کہتا. ماسٹر مائنڈ تو ترلے لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میری اس سے جان چھوٹ جائے، اور یہ ضدی اور ڈھیٹ قسم کی خواہش ہے جو کہ کالے بادلوں کی طرح آ رہی ہوتی ہے. پہلے کوئی چنگاری بڑکتی ہے، پھر وہ طلب کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر جنون بن جاتا ہے، اور جلد بازی میں بندہ یہ کام کر بیٹھتا ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر نشہ کر لوں یا پھر پراٹھا کھا لوں یا پھر یہ کر لوں یا وہ کر لوں، تو یہ میں نہیں ہوں. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، آئیڈینٹیفائی ہم کر لیں کہ پرابلم کدھر سے آ رہا ہے. کیونکہ یہ وہاں سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو خواہش ہوتی ہے یا طلب یا جنون پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے دماغ کے اندر کچھ خاص ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، کیمیاوی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جس میں 3-4 قسم کے کیمیکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ہم ان کے زیادہ تر نام نہیں لیتے، لیکن اب لوگ بھی کافی نالجیبل ہو گئے ہیں. ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، اینڈورفن ہے، گابا ہے. تو کچھ کیمیکلز ہیں جن کا اس میں کردار ہوتا ہے کہ کچھ کیمیکل تو ہمیں انعام کا سا تاثر دیتے ہیں، کچھ ہمیں کامیابی اور راحت پہنچاتے ہیں، کچھ سزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور کچھ جزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ملی جلی کہانی اور یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہوتی. پر ان کیمیکل کا اثر جو ہے وہ آپ کے ماسٹر مائنڈ پہ پڑتا ہے. ماسٹر مائنڈ پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ بے بس ہو جاتا ہے. جی، اگر ہوتا یہ ہے کہ انڈر دی انفلوئنس، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جب سارے اقدامات کو سمجھنا ہوتا ہے جو کہ کریونگ کے موقع پہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور کریونگ کے شر سے بچ سکتے ہیں، تو ہم اس کی پریپریشن کو بہت اچھے طریقے سے نہیں کرتے. ہم سرسری طور پر اس کو جان لیتے ہیں، جبکہ اس کو باقاعدہ رٹا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت کلیئر ہوتی ہے. کٹ ہونا چاہیے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہونی چاہیے. اور جب کریونگ ہوتی ہے تو ایک اور پرابلم ساتھ ہو جاتا ہے کہ جو ہماری یادداشت ہے وہ کمزور پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اقدامات جو ہیں بھول جاتے ہیں، وہ دور اور کمزور نظر آنے لگتے ہیں. اور جو ہماری ول پاور ہے وہ ایک نحیف آواز، کمزور آواز کے طور پر دور سے کہیں آنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں تو ہماری آنکھوں میں ککرے اتر آتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی. اور تب پتہ چلتا ہے کہ جب ہم جنون میں وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ہم نے سوچا تھا کہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، پھر ہم گلٹی فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ماسٹر مائنڈ نے یہ کوتاہی کی ہے. اور ماسٹر مائنڈ برین نے کی ہوتی ہے. اور ماسٹر مائنڈ جو ہے، یعنی جو ترجمان ہے، جو دنیا کے سامنے جواب دے ہے، وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان اقدامات کو اس طرح
ایبزارب کر لیں یا اپنا لیں، جیسے کہ ہم نے ٹائپنگ سکل حاصل کی ہوتی ہے یا ڈرائیونگ سکل، یا جو کام ہم آٹومیٹک کرتے ہیں، جیسے اسمارٹ فون پہ دو ہاتھی لگے ہوتے ہیں نا، لوگ میسیج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو میل ویئر ہے، یعنی جو کریونگ از اے میل ویئر، یہ جو ہمیں تکلیف دہ چیز سامنے آتی ہے، ایک ضد سی سامنے آتی ہے جس کو نہ مانے تو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بایولوجی ہے جو کہ ایک میل ویئر کو پش کر رہی ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید جائے گی ہی نہیں، یہ جو کریونگ ہے یہ بڑھتی جائے گی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، حالانکہ اس کے پیچھے جو کیمیکل سپلائی ہے اس نے ختم ہونا ہوتا ہے اور اس نے بھی ختم ہونا ہوتا ہے، اور ہمیں صرف اس کو تھوڑی دیر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ٹالنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، کیونکہ میں تو یہ پلاننگ کرتا رہتا ہوں کہ مجھے نشے کا سامنا نہ ہو، لیکن یہ میرا جو برین ہے اس کے اندر ایک میل ویئر ہے، ایک گندا سافٹ ویئر ہے جو کہ انفارچونیٹلی بن چکا ہوا ہے غلطی سے، اور یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ پش کرتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، اور غلطی سے اس نے۔ کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ کیونکہ یہ تو بہت دیر کا نہیں معاملہ، پریکٹس کرنے اس کی کو ضرورت۔ پریکٹس کا معاملہ ہے، ڈیلیبریٹ پریکٹس کا معاملہ ہے، یعنی آپ اس کو کیجول نہیں لے سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کرکٹر ہے یا کوئی گلوکار ہے تو اس کو اعلیٰ درجے کا فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے 10,000 آورس کی پریکٹس چاہیے، لیکن تسلی رکھیں کہ 4 پوائنٹڈ فارمولا جو ہے وہ آپ 3 ویکس میں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ آپ 1 گھنٹہ دے دیں تو 3 ویکس میں آپ کی جان کئی چیزوں سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ او سی ڈی اور کریونگ یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، یعنی کریونگ بھی ایک او سی ڈی ہے، اور تقریباً تمام جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں یا ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کو او سی ڈی کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہائی اچیورز کی بیماری ہے کہ وہ پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو حیران کر دینا چاہتے ہیں، اور اس جد و جہد میں پھر ان کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اور وہ او سی ڈی کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ فارمولا کی بات کی نا، جو کریونگز کے لیے اور او سی ڈی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ایون یو کین یوز اٹ آن میل اڈیپٹیو، کوئی سوچ پہ بھی اور رویے پہ بھی، تو اس میں جو کانشیس اویئرنیس ہے نا، ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کانشیس اویئرنیس کہتے ہیں، یعنی پورے شعور کے ساتھ اس کو سمجھنا کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میری کریونگز ہیں یا میری بیمار سوچ ہے یا میری وسوسہ وہم ہے، جو بھی آپ کہتے ہیں، اور یہ دماغ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اب یہ کانشیسلی پہلے آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور پھر اس کو پرسسٹنٹلی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ مائنڈ تو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن اس کی پرسسٹنٹ پریکٹس، یعنی اس کو فنگر ٹپس پہ ہم ایک یہاں پر لیبز یوز کرتے جو ہیں۔ مائنڈ ہے آپ کا، اس کو کسی نہ کسی طرح اتنا تگڑا کرنا ہے کہ وہ یہ بات مان لے اور وہ حاوی ہو جائے آپ کے برین کے اوپر۔ اچھا، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، دیکھیں نا، کوئی بھی زندگی میں جب کوئی آپ پہ مدعا کوئی ڈال دیتا ہے کہ تہاڈا قصور ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے؟ کہ نہیں، میرا نہیں۔ مطلب یہ تو کوئی اتنا مشکل آرٹ نہیں ہے سیکھنے والا، ہم سب پہ جب بھی کوئی آ کے مدعا ڈالتا ہے کہ یہ تسی یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، تو ہم سب سے پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں۔ سر یہ صرف ڈرگس پہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے رویوں پہ بھی ریلیپس ہوتے ہیں۔ مثلا ہم سوچتے ہیں کہ کہیں یہ کام میں اس طرح کروں گا، لیکن میں کرتا ایگزیکٹ بہت منصوبے بناتا ہوں، لیکن عین وقت میں جب عین وقت نماز آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب وقت آتا ہے نا تو اس وقت صورت حال یہ جو میموری کا کمزور ہونا ہے، یعنی انسان کے ایک میموری سسٹم ہے نا، اور وہ میموری سسٹم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس موقع پہ ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہے۔ یعنی جب آپ سڑک پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بائیں طرف چلنا ہے، میں دوسرے گاڑیوں کا لحاظ کرنا ہے، میں نے لال بتی کو بھی دیکھنا ہے، اور میں نے اسپیڈ کو بھی چیک میں رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے سافٹ ویئر کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں۔ لیکن چونکہ کریونگ ایک اسپیشل فینومینا ہے جو ہماری زندگی میں یا
किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ओसीडी की शक्ल में या कोई ये जो नशा है या कोई इन चीज़ों की आदत शक्ल में है आती है, या फिर क्रेविंग आती है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो फिर उससे जुदाई होती है और दूरी होती है, तो फिर उसकी तलब होती है, तो वो भी एक क्रेविंग है। तो याद रखें कि हमारे दिमाग को बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही है वो चरस है या वो हमारी महबूबा है, और वहाँ जो केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं वो एक जैसी होती हैं। यानी जो क्रेविंग रूमानवियत में महसूस होती है और जो वही चर्च में। क्रेविंग जो है शराब की जुदाई में महसूस होती है वो एक जैसी होती है। और आप अक्सर लोगों को लेकिन सर देखें, आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो अपने नशे को या शराब को अपनी मोहब्बत के तौर पर इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं कि ऐ ते मेरा प्यार है, बस और कोई चीज़ नहीं। ये बात करते हैं कि जो लव अफेयर हमारा केमिकल्स के साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता डेवलप। तो हिप्तो तो ये केमिकल इनको हमने नहीं सिखाया होता है। नेचुरली ब्रेन को हर चीज़ हम सिखाते हैं। देखिए, जैसे कि खाना तो किचन में कुक पकाता है, जी लेकिन किचन में खाया नहीं जाता, खाया वो डाइनिंग रूम में जाता है। तो एक दफ़ा जब किचन से कुक खाना पका के तो डाइनिंग रूम में भेज देता है तो वो कुक की दस्तबरों से दूर हो जाता है, वो अब उसके इख्तियार में नहीं रहता। वो वहाँ जो टेबल पे बैठ के जो खाना खा रहे हैं वो उनका इख्तियार है कि अब उस खाने के साथ वो क्या सलूक करते हैं। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं कि जी नमक कम है तो कुक ला के थोड़ा नमक दे देता है जो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारा मास्टर माइंड है या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ से आगाज़ होते हैं, ये ऑर्डर यहाँ से प्लेस होता है और एक कमांड आती है, एक काम करने का है जो किया जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो काम बार बार होता है तो वो ग्रेविटेट करना शुरू करता है, वो डिसेंड करना शुरू करता है। उसका जो डेसेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो मंजिल है वो हमारा एनिमल ब्रेन है, जहाँ सॉफ्टवेयर हाउस है और वहाँ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए सॉफ्टवेयर नहीं रहते, मेलवेयर बन जाते हैं। तो फिर हमें उनके बारे में बड़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। तो जो तगड़ी कमांड है वो ऊपर से ह्यूमन ब्रेन की तरफ से आती है, जिसके पास लर्निंग होती है, जिसके पास स्किल होती है, जिसके पास हेल्प अवेलेबल होती है दूसरे इंसानों की, और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प भी अवेलेबल होती है। जो बात कर रहे हैं तो उन्होंने जिक्र किया कि कोई मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कोई चिंगारी, कोई लोग, कोई चीज़ें, ये यानी उसको समझना कितना ज़रूरी है कि कोई इंसान पहले से प्लान करके बैठा हो कि फ़लाँ बंदे से मुलाकात कभी हो सकती है। पहली बात तो यह है कि सब कुछ पहले ही करना पड़ता है। जी हाँ। यानी अगर हम मौके पे कुछ करना चाहते हैं तो शायद वो ज़्यादा कामयाबी हमें ना मिल सके। लेकिन जब हमें पता होता है कि ये क्रेविंग ने होना है, यानी हर बंदा जो नशा छोड़ता है या कोई ख़ास बिहेवियर छोड़ता है या अपनी मोहब्बत से उसका विछोड़ा हो जाता है या किसी भी एक्टिविटी से जो अच्छी या बुरी हो सकती है, जैसे कि कई लोगों को सोशल वर्क की एक्टिविटी है, वर्कहोलिज्म है या और किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती है, तो जब वो नहीं वो एक्टिविटी कर रहे होते तो उसकी तलब या ख्वाहिश होती है और उसमें एक ख़ास किस्म की रुमानवियत जो है वो बहुत रंग भरती है, वो बहुत उसे पुरजोश बनाती है और उसको रिजल्ट मिलता है कहीं ना कहीं उससे। हाँ, तो इस वजह से उसमें फिर वक्त पे जो है, तो अगर आपने बहुत सारी चीज़ों की तैयारी भी की हुई है तो वो वक्त पे भूल जाएंगी। चाहिए जाए कि आप अच्छी तैयारी करें। अच्छी तैयारी से मतलब है कि आपकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें हों, तोते की तरह रटी हुई चीज़ें हों, और ना सिर्फ रटी हुई हों बल्कि आप गहराई में उनके मानी भी समझते हों। और फिर आपको शुरू में एक दो दफ़ा नाकामी होगी और उसके बाद आप कामयाबी का जो है इनाम समेटने लगेंगे। तो ये एक साइंस है, ये इसकी तैयारी करनी पड़ती है। और अब ज़िंदगी में इस साइंस की ज़रूरत सिर्फ नशइयों को नहीं पड़ेगी। आज के ज़माने में चूँकि स्पीड बहुत तेज़ हो गई है ज़माने की और हर चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है, तो सभी लोगों को
اس قسم کی علتوں کا سامنا ضرور ہوگا، کیونکہ ہر بندے کو پہلے کی نسبت زیادہ درد اٹھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 10,000 سال پہلے جب انسان جنگل میں رہتا تھا تو اس کو زیادہ درد اٹھتا تھا۔ اس کا درد کیا تھا؟ کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ شیلٹر مل جائے، کچھ سردی گرمی سے بچاؤ ہو جائے، اور کوئی درندہ آئے تو اس سے بھاگ دوڑ کے جان بچا لی جائے یا اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو مار دیا جائے۔ لیکن آج کے زمانے میں اتنی ورائٹی ہے کہ ہر انسان اپنے دل میں درد چھپائے بیٹھا ہے، جس کو ہم اصلی درد کہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو یا ہم جیسا عام انسان ہو۔ ایک اصلی درد سب کو ہوتا ہے، اور وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا یہ جو اصلی درد ہے جو ازل سے اس کے ساتھ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر انسان دوسرے جانوروں کی طرح ہوتا۔ اسی کو وہی زندگی، نیسیسری پین کہتے ہیں۔ اب اس کو نیسیسری پین کہہ لیں، اصلی درد کہہ رہے ہیں۔ اب اس درد کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس درد کا جو بہترین طریقہ ہے اس درد سے نپٹنے کا، کہ وہ اس درد کو آپ براہ راست تسلیم کریں اور اس درد کا درما یا اس درد کا علاج کر دیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اس سے نظریں ہٹا لیں، نم کر لیں اپنے آپ کو، یا تکلیف برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، اور وہ سارے طریقے اچھے نہیں ہیں۔ یا پھر ہمارے پاس اس قسم کا جو اسٹرانگ کیمیکل ہے کہ جب بھی درد ہوا تو اس کیمیکل کی مدد سے ہم نے اس درد کو مٹا دیا، اور اس سے بڑی طاقت محسوس ہوتی ہے جب آپ کو نیا نیا کسی کیمیکل کا شوق ہوتا ہے، اور وہ ہنی مون پیریڈ وہ نم کر دیتا جس میں وہ بندہ جو ہے کہتا ہے میں آسمان پہ ہوں اور کوئی جو ہے مجھے چھو نہیں سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو خط میں سے کون سے سوال ابھرتے ہیں، اور ہم خود کچھ اس بارے میں بات کر لیں گے۔ بالکل، ہم بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر خط کے اوپر اور ان کے سوالات کے اوپر آتے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ ویلکم بیک۔ ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جو خط موصول ہوا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں مختلف سوالات ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم ان کے جو سوالات ہیں ان کو کیٹر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سر، جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اچانک سے کیسے یہ کوئی کریونگ جو ہے وہ اٹھتی ہے، یہ جو طلب اچانک سے اٹھتی ہے کئی مہینوں بعد، یہ کیا اس کے پیچھے سائنس ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مرضی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ایک جسمانی کنڈیشن ہے، بائیولوجی ہے۔ لہٰذا جب کئی لوگوں سے میں یہ سنتا ہوں کہ اب تو ہمیں طلب نہیں ہوتی، یہ تو مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اٹس اے ڈن ڈیل، تو میں ان کو بولتا ہوں کہ مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ میں آپ کو بری خبر سناؤں، لیکن یہ کسی وقت بھی یہ کریونگ چڑیل کی طرح لوٹ کے آ جاتی ہے۔ تو بلیوں کو کتنی دور بھی چھوڑ آئیں تو وہ آپ کو اگلے دن آپ کے گھر میں ہی میاؤں میاؤں کرتی نظر آتی ہیں۔ تو تیاری اس میں ہمیشہ چاہیے، اور یہ کسی وقت بھی واپس لوٹ سکتی ہیں، اور ان کا تعلق آپ کی جسمانی کنڈیشن سے ہے۔ مثلاً اگر آپ بھوکے رہنے کے عادی ہوں گے، اچانک آپ کو ڈائٹنگ کا شوق چرانے لگے تو اس سے کریونگ کے واپس آنے کا امکان ہے۔ یا آپ تھکاوٹ کا شکار ہوں، آپ بڑے بہادر ہو گئے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، نیند کو فضول چیز سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور پچھلے نقصانات کو آپ کور کر رہے ہیں، اور ہوا سے لڑائیاں کر رہے ہیں، لوگوں سے جھگڑے کر رہے ہیں، تو سمجھیں کہ کریونگ جو ہے وہ دیوار پہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
حیرت انگیز طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کریونگ جو ہے، جو خوشبو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جاگ سکتی ہے، کیونکہ انسان کے دماغ کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جہاں سے خوشبو گزرتی ہے وہاں سے بدبو نہیں گزرتی، اور جہاں سے بدبو گزرتی ہے وہاں سے خوشبو نہیں گزرتی۔ دماغ کے اندر جو راہداریاں ہیں وہاں جو خوشبو اور بدبو ایک دوسرے سے پردہ کرتی ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ ایک سادہ سا نسخہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کریونگ ہو رہی ہو تو اس کو ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں خوشبو ہو، یا اس کو بچاؤ کے لیے کسی بدبودار جگہ پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کے دماغ کے جو اسرار و رموز ہیں ان سے اب بہت استفادہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کریونگ جو آتی ہے تو اگر ہم کانشیس ہوں تو پہلے یہ چنگاری کی شکل میں ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اور وہ ایک دم سے پھر کریونگ یا طلب کی شکل اختیار نہیں کرتی، یا ایک دم سے پھر وہ جنون نہیں بنتی۔ اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے، اور ہم پرو ایکٹیو ہوں، اور ہم پہلے سے طاق میں ہوں کہ اگر کوئی چنگاری پھوٹے تو اس کو وہیں بھسم کر دیا جائے، اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ جو لوگ نشہ چھوڑے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، اب تو مجھے کریونگ بالکل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ کیونکہ دیکھیں، کریونگ کا ہونا آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا اپنا قصور بن سکتا ہے، آپ کے اختیار میں، اور آپ کے اختیار میں ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی ہے، تو وہ اپنی کریونگ بھی اپنے ہاتھ ہوندی ہے۔ مطلب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری کریونگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو افریت ہے اور جو باہر سے حملہ آور ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم رسپانسبلٹی لے لیں اور سمجھ لیں کہ یہ جو کریونگ آتی ہے تو یہ جانے کے لیے آتی ہے، اسی کے بارے میں وہ آپ نے سنا ہوگا، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ تو یہ کریونگ کے بارے میں جو احمد فراز کا جو کلام ہے وہ تو بلا رہا تھا نا، کیا آپ پھر سے مجھے، ہاں، وہ وہی ہے، یہ وہی ہے، بلا رہا ہے وہ، ہاں، دل ہی دکھانے، ہاں تو صحیح تھوڑی دیر۔ ہاں، یہ سارا کریونگ کے بارے میں ہی ہے۔ تو ایک تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کبھی جاتی ہے اور کبھی آتی ہے، تو یہ جیسے بجلی کبھی کسی زمانے میں کبھی جاتی تھی کبھی آتی تھی، لیکن اب زیادہ تر آتی ہے اور کم جاتی ہے۔ تو چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہیں، پر کوشش کرنے سے بہتر ہوتی ہیں، از خود نہیں بہتر ہوتی انہیں کرنے سے۔ لوگ ہے نا، وہ ابھرتی برینز ہیں، یعنی یہ کہنا کہ مجھے تو کریونگز ہوتی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کریونگز کو، اور ون فائن ڈے وہ آپ کو بالکل اگر آپ کو بے بس کر کریونگز دے۔ نہیں ہوتی تو یہ آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے، اور اگر آپ کو کریونگز ہوتی ہیں تو یہ آپ کی کوئی خامی نہیں ہے۔ خوبی یہ ہے کہ آپ لیس ہیں کہ نہیں، آپ مسلح ہیں کہ نہیں، آپ نے تیاری کر رکھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو کریونگ ہی نہیں ہوتی، ایک بندہ کہتا ہے جی میرا آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں کہ اچھا بڑی حیرانی دی گل ہے، کہنا میں گڈی کدی نہیں چلائی۔ تو مطلب ٹھیک، تو یہ یوں مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ نشے کی بیماری سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو جو ضروری سکلز ہیں وہ سیکھ کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ کنواں اس وقت نہیں کھودتے جب آپ کو پیاس لگتی ہے، کنواں پہلے کھود کے رکھتے ہیں اور سیکھ کے رکھتے ہیں۔ اور اگر فرض کریں آپ کو کسی نشے کی بیماری کا سامنا نہیں بھی ہے تو آپ کو سینکڑوں قسم کی ایسی علتیں یا عادتیں ہوں گی جن میں کبھی نہ کبھی آپ کو یہ جو علم ہے وہ مدد دے سکتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹنگ کے معاملے میں یا اپنے ڈسپلن کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے یہ سر میں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ، جی، یہ علتوں کی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی یہ گزارنے تو کا طریقہ ہے۔ اپنی مرضی اپنے ہاتھ میں ہونے کی بات ہے کہ اپنی مرضی تو کم از کم ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہونی پہ چاہیے۔ چلے۔ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اور 21ویں صدی میں، جیسے ہر صدی میں کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، یہ جسمانی طاقت کی صدی تھی، یہ انڈسٹریل ایج تھی، یہ فلاں تھی، تو آپ کو پتہ ہے 21ویں صدی کا طور امتیاز کیا ہے؟ 21ویں صدی کا طور امتیاز یہ ہے
کہ آپ کی ایجنسی کتنی اسٹرانگ ہے. ایجنسی ہماری اس ول پاور کو کہتے ہیں جو ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں جس میں ہماری مرضی خود ہمارے اوپر چلتی ہے. اور اگر کسی بندے کی مرضی خود اس کے اوپر چلتی ہے تو کامیابی تو اس کے قدم چومتی ہے. دوسرا جو سوال کہ یہ چنگاری، طلب، جنون، یعنی یہ 3 مختلف الفاظ ہیں، ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ یعنی یہ 3 مختلف کیفیات ہیں، اور کیسے کسی انسان کو پتہ لگے کہ میں ابھی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں؟ دیکھیے، چنگاری جو ہے وہ آغاز ہے، وہ خیال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ طلب سے چھوٹی ہوتی ہے، یعنی اپنے طاقت میں، میگنیچیوڈ میں وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے 4-5 چیزوں سے ہے. یا تو کسی جگہ سے ہے، یا پھر کسی شخص سے ہے، پھر یا کسی وقت سے ہے، یا پھر کسی ایکٹیویٹی سے ہے جس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی تھی جو آپ کیا کرتے تھے، پھر یا یہ آپ کی تھنکنگ سے ہے. اگر تھنکنگ ہیلدی ہے یا سٹنکنگ ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے سٹنکنگ تھنکنگ ایک بڑا اہم لفظ ہے نشے کی بیماری سے بحالی کی دنیا میں. سٹنکنگ تھنکنگ یعنی ایسی تھنکنگ جس سے اسمیل آتی ہے، جو بدبودار تھنکنگ ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے اپنی ذہنی کیفیت. اور اس کا بڑا آسان حل ایبڈومینل بریدنگ ہے. یہ ہمیں ریسیٹ کر دیتی ہے. صرف 6 دفعہ صحیح ایبڈومینل بریدنگ کی جائے کہ آپ اپنے سینے میں ہوا بھرتے ہیں اس طرح کہ پیٹ جو ہے وہ باہر کو آئے. نارملی ہمارا سینہ باہر کو آتا ہے، پیٹ اندر ہی رہتا ہے. لیکن اگر ہم ایک لمبا سانس لیتے ہیں 6 سیکنڈ تک، اس سے ریسیٹ ہو جاتا ہے سر. جی، ایک لمبا سانس لیتے ہیں ہم 6 سیکنڈ تک، اور پھر 6 سیکنڈ اس کو ہم اپنے سینے میں سانس کو روکتے ہیں، اور پھر 6 سیکنڈ میں اس سانس کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو 6 دفعہ ایسا کریں، جس کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ خرچ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو سٹنکنگ تھنکنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ ریسیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں اپنی فیلنگ کے اعتبار سے. ہاں، 2 منٹ بعد، 4 منٹ بعد، 10 منٹ بعد وہ پھر آ سکتی ہے اور آپ اسے پھر کر سکتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ آپ یہ ایبڈومینل بریدنگ کو یوز کریں گے اتنا زیادہ یہ افیکٹو ہوتی جائے گی. تو سٹنکنگ تھنکنگ کا تو یہ حل ہے. لیکن اگر آپ کسی خاص جگہ نہ جائیں، کیونکہ بندے کا دل چاہتا ہے پنگا لینے کو، جب نشہ چھوڑا ہوتا ہے تو ان راہوں پہ جانے کو دل کرتا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا. نہیں، ایسے ہی بس بغیر سوچے سمجھے ادھر چل پڑتے ہیں کہ میں نے کون سا نشہ کرنا ہے، میں صرف مال روڈ سے ہی گزر رہا ہوں نا. تو یہ جو ہے چند دن باقاعدہ ڈیلیبریٹلی احتیاط کرنی پڑے گی. کسی خاص بندے سے ملنے سے جس کے ساتھ آپ کوئی نشہ کرتے رہے ہیں یا ایکٹیویٹی کرتے رہے ہیں، تو اس کو بتا کے احترام کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑا کتنا ڈسٹینس پیریڈ کرنا ہوگا؟ کتنے عرصے کا پیریڈ ہوگا؟ زیادہ عرصہ نہیں. شروع کے 2-3 مہینے بہت اہم ہوتے ہیں. لیکن فرض کریں آپ کسی کو خاص بندے کو دیکھ کے آپ کو چنگاریاں پھوٹتی ہیں، اور خاص وقت پہ آپ اس بندے کو ملتے تھے، تو اگر آپ صرف وقت چینج کر دیں، آپ اسے شام کو ملنے کی بجائے صبح مل لیں، ڈنر پہ ملنے کی بجائے ناشتے پہ مل لیں، تو اس سے بھی زمین آسمان کا فرق پڑے گا. اور اس جگہ ملنے کی بجائے کسی اور جگہ مل لیں. یعنی انسان کا دماغ آپ کو کتنی سہولتیں اور کنسیشنیں دیتا ہے، تو یہ چنگاریاں نہیں پیدا ہوں گی. پر اگر آپ نے چنگاریوں کو چھپایا، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ چھپانے والا کام نہیں ہے. اگر آپ کسی ایسے بندے کو بتاتے ہیں جس سے آپ کی پہلے سے بات چیت ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ اسے کال کرتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو 5-10 منٹ کچھ اور باتیں، نصیحتیں نہ کرے بے شک، لیکن کچھ اور باتیں کرنا شروع کر دے، جو ہی آپ فون کرنے کے بارے میں سوچیں گے کسی ایسے بندے کو، تو چنگاری بجھ جائے گی. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بجھتی، وہ راکھ کے اندر نیچے کہیں چنگاری پھر موجود رہتی ہے، گھات لگا کے بیٹھی ہوتی ہے. اور یہ جو کبھی جگہ، کبھی وقت، کبھی سٹنکنگ تھنکنگ، یہ ساری 5-6 چیزیں جو ہیں، اگر آپ ان کے اوپر کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اسے چنگاری کی سٹیج پہ ہی قابو کر سکتے ہیں. اتنی انٹینسٹی یہاں پہ نہیں ہے جو آگے طلب میں بن جانی ہے اور الٹیمیٹلی جنون میں. تو یہ کائنڈ آف ٹریگر ہیں جو کہ آپ کی طلب کو پھر آگے جنون. خوف شامل نہیں ہوا ابھی، اس میں خوف شامل نہیں ہوا.
एक्साइटमेंट थोड़ी, बड़ा मज़ा थोड़ा आता है उस जगह के बारे में सोचते हुए, देखते हुए, उस एक्टिविटी को देखते हुए जिसको हम खुद करते थे। थोड़ा तो सा यही मेंटल रिलैप्स है कि एक फॉर्म है ये? उससे भी पहले का है कि अभी आपको ख़तरे की बू नहीं आई, लेकिन आपको यूफोरिक रिकॉल आ गई है। अच्छा, अब यहाँ से अगर आपने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अपना बहना शुरू हो जाएंगे। यानी डोपामीन के जो मामलात हैं, जो डोपामीन ने रिलीज़ होना था, उसमें टोकन मनी आ जाएगी, फिर बयाना हो जाएगा। आप समझें कि जो चिंगारी है ये टोकन मनी है, और ये जो तलब है ये बयाना है, और जो जुनून है ये रजिस्ट्री है। बस तो कब्ज़ा तो उसके बाद है, फिर कब्ज़ा ही कब्ज़ा है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये हमारी एक छोटी सी किताब भी है इस बारे में जिसका नाम चिंगारी, तलब और जुनून है। चिंगारी, तलब और जुनून। अच्छा, ये सिर्फ चीज़ों को नाम देने से, चीज़ों को समझने से काफ़ी आपका एतमाद बढ़ता है। चीज़ों को एंटिसिपेट करने से आपका एतमाद बहुत बढ़ता है। आप देखें यूरोप अमेरिका में कहीं कोई तूफ़ान आता है तो उसका पहले एक नाम रख लेते हैं, और अमूमन नाम ज़नाना रखते हैं, ठीक। और इसमें भी क्योंकि मर्दों ने इन मामलात को हैंडल करना होता है ना, तो वो ज़नाना नाम रखते हैं, जिससे मतलब ये है कि ये कतरीना जो तूफ़ान है ये कमज़ोर होगा, क्योंकि ख़वातीन को थोड़ा सिनफ़ नाज़ुक समझा जाता है ना। तो अगर बदला ख़वातीन से चीज़ है। अब नहीं, सिनफ़ नाज़ुक तो कहा जाता है ना ख़वातीन को। तो फिर तूफ़ान का नाम जो ज़नाना नाम रखना, तो ये एक एतमाद देता है, खौफ से निजात देता है, और फिर आपको पता होता है कि ये इतने दिन में आएगा, तो फिर इसकी ये इंटेंसिटी होगी, तो उसको एस्टिमेट करते हुए सारे अदारों को अलर्ट कर दिया जाता है, तो नुकसान बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है एक पहले से पता हो। तो सबको पता होना चाहिए कि नशा छोड़ने के बाद या किसी से वो छोड़े के बाद तलब होगी, और आपको वो जो तलब है वो तंग करेगी और आपको एम्बिवलेंस में ले जाएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो छोड़ा हो या कुछ भी हो, तो आप कहते हैं ये मैं नहीं, मैंने जो दूरी इख्तियार की है वो अपनी जेन्युइन तकलीफ़ की वजह से की है, लेकिन ये जो मेरा ब्रेन है ये मुझे उस रुमानवियत या उस चीज़ की तरफ जो है अपने केमिकल्स की फ़ौज लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और इसकी जो चढ़ाई है मुझ पे ये टेम्परेरी है। मुझे सिर्फ वक्त को गुजारना है, वक्त के उस पार मेरी जीत है। तकरीबन कितनी देर रहती है, और क्या हमेशा डाई डाउन करेगी? 80% जो ये होती है क्रेविंग्स या तलब होती है वो 15 से 20 मिनट तक होती है। और जुनून कितनी देर में बनता है? जुनून जो है वो कोई ख़ास मुद्दत नहीं मुकर्रर, लेकिन जब आप चिंगारियों को भड़कने देते हैं और तलब शुरू हो जाती है, तो फिर हवा चल रही है तेज़ चारों तरफ, फिर देख लें कि चिंगारियाँ कितनी थी, बंदा भी वो था, जगह भी वो थी, टाइम भी गलत था, सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जा रही हैं, तो फिर क्रेविंग शुरू होगी, तो वो जुनून की शक्ल तेज़ी से। और जुनून से आप रुक नहीं पाएंगे फिर? नहीं, जुनून को भी रोका जा सकता है, लेकिन फिर आप खुद नहीं आप करेंगे, फिर आप जो है फिर आपको अपने प्यारों को आवाज़ देनी पड़ेगी, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूं कि जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम अपने प्यारों को आवाज़ नहीं देते, या किसी को हमदर्द को, दोस्त को नहीं पुकारते, हमें कमज़ोरी लगती है। हाँ, उसकी वजह हमें लगता है कि ये क्या सोचेगा, हाँ वो क्या सोचेगा, और वो भी आगे से कह रहा था फिटे मुँह तेरे पर, तूने फिर ये काम क्योंकि सबसे पहला काम है जो लोग इस तरह ब्लेम करते हैं कि उसके इख्तियार में है। जैसे वो मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे वो एक पोस्ट लिखी कि किस तरह हमारे कराची और इस्लामाबाद के अदारे में वहाँ के डायरेक्टर्स ने जो एम्बेजलमेंट की फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उसका मैंने अहवाल फेसबुक की एक पोस्ट की शक्ल में लिखा लगड़ बगड़ के नाम से। तो बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में मुझे कहता तुसी अपनी बिस्तियाँ आप ही करी जा रहे हो। मैं क्या इसमें मेरी कोई की बिस्ती, मैंने क्या कहता तुसी सुत्ते हुए सो,
ہاں، وہ تو بتایا میں نے آپ نے کہا اس میں کہ میں کہا آپ نے اس نے بتایا کہ میں ستا ہوا تھا بڑے آرام سے بتایا. اچھا تو لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہوتا ہے تو لگڑ بگڑ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو کہ اداروں میں امبیزلمنٹ کرتے ہیں ہر سطح پر، لیکن یہ جو آپ نے بہادری سے بتایا کہ ہاں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اینڈ یو آر ولنریبل، اور آپ کو اتنی بڑی توپ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز آپ کو سیفٹی دے گی مستقبل میں، لوگوں نے مجھے بتایا. تو مشکل ہے یہ اپنی ولنریبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ فرام دا بگننگ ہم اس ٹریننگ میں نہیں ہوتے، یا ہماری یہ سیکھنا مجھے لگتا ہے ایکسپوز کر دینا سیکھنا ہے میرا آپ کو خیال بتاؤں میں. کہ ایسے لگتا ہے، میں نے ایک دفعہ میں کچھ اپنی ایکسرسائزز کر رہا تھا assertiveness کی، تو میں نے ایک فقیر سے، ایک لڑکے سے پوچھا جو 20-22 سال کا لڑکا تھا، اور وہ گلے میں اس نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی اور سڑک کے قریب بیٹھ کے، تو اس نے میک اپ وغیرہ کیا ہوا تھا کہ ہاتھ جیسے اس کے خراب ہیں، تو میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ایسی باتیں کرنے لگا. تو میں نے اس کو پوچھا یار تم جوان آدمی ہو تو تم کیسے کر لیتے ہو، یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہو تو تم یہ کیسے کر لیتے ہو؟ تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے یار، تم یہ کیسے کر لیتے ہو؟ تو میں نے 2-3 دفعہ کہتے سر جی ایویں تمہیں پریشانی ہے تسی کر کے دیکھو، ایڈا مشکل نہیں ہے گا. میں کہا کیسے؟ کہتا ہے دیکھو نا یہ ہے نا میرا ہاتھ. میں نے کہا ہاں جی. کہتا ہے لو میں پھیلا دیتا. تو اتنی سی بات ہے. نہیں صحیح نہیں صحیح یعنی نہیں یہ ہیلنگ کا سائن ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتے ہیں. تو ہاتھ کو یہاں سے یہاں لانے میں کتنی دیر لگتی ہے میڈم؟ اس لیے تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو میں پھر ایسے ہاتھ رکھوں گا، لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے تو میں کہوں گا اچھا ہے کوئی بندہ جو میری مدد کرے. کیونکہ جب آپ بات کو باہر نکالتے ہیں تو دیکھیں نا، اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ جا کے تو بیٹھ کے بات کر رہا ہو کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، جی بجلی کا بل نہیں دیتا جاندہ، بچیاں دی فیس جڑی ہے نا وہ نہیں دیتی، 3 مہینے ہو گئے نے، گھر دے وچ کوئی جمع پونجی کوئی نہیں، آٹا بھی جڑا روز دے روز ہی آندا ہے، تو ہن تسی اگلا کام کی کرو گے؟ کوئی پیسے دے دے کچھ. نہیں تانوں جو کوئی آ کے بندہ ہے رام کہانی سنا رہا ہے تو ہن تسی کی کرو گے؟ تسی جیب چ ہاتھ پاؤ گے تو کوئی پیسے چلے کرو گے نا. تو جب آپ کسی بھی بندے کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، آپ پریشان ہیں یا کچھ ایسا ہے، جب آپ اپنی یہ رام لیلا سنائیں گے تو اگلا بندہ کہے گا دسو میرے لائق کی ہے. یہ بڑا اچھا پرسپیکٹیو ہے کہ آپ مدد کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ اس ایگو میں نہیں ہیں، شیم کی وجہ سے تو نہیں بتا پاتے نا. آپ کو اس ایلیوژن میں سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑی توپ ہے. یونیک ہوں میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یو آر لائک ایوری ون، تو وچ از ٹرو، اپنی ولنریبلٹی کو امبریس کرنا آپ کو کتنا لبریٹ کرتا ہے. آپ کی جو انرجی ہوتی ہے گارڈ کرتے ہوئے کہ یار کسی طرح میں نے بتانا ہے کہ دیکھو نا، مطلب مجھے کوئی بندہ تنگ سر نہیں کر ارد گرد کا ماحول آپ کو یہ نہیں سکھاتا، وہ یہی سکھاتا ہے کہ تو توپ ہے. وہ سارے ارد گرد آپ کا جو ہوتا ہے نا، اور اسی کو ممتاز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ. دیکھو نا کئی بھی لوگ آ کے تو جیسے کو پوچھتے ہیں نا کسی سے کہ مجھے کوئی کام ہے تو آپ بتائیے کوئی آپ کی واقفیت ہے، تو وہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی واقفیت نہیں سوائے میرے. جب مجھے کوئی بندہ آ کے کہے نا، کئی دفعہ لوگ ایسے ہی فون کر کہتے ہیں کہ کوئی گورنر صاحب نے کوئی واقفیت ہے، میں کہا میں تو بالکل نہیں ہے. کہنے کوئی چیف منسٹر نہ، میں کہا نہیں کوئی نہیں، کسی نہ نہیں. تو مطلب اس بات میں اتنی شرمندگی کی کیا بات ہے کہ جی نہیں میری نہیں پرائم منسٹر نال واقفیت یا میری نہیں چیف منسٹر نال واقفیت. اپنا بچہ ہے، کوئی حکم میں کام ہوئے تو دسنا، لیکن پھر اگلا بندہ جب کام لے کے آ جاتا ہے تو پھر آپ کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے نا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ویسے آپ کے ساتھ جہاں کہیں میں چلنے کے لیے تیار ہوں، پر میں ایڈا کوئی توپ نہیں میں. تو ہم ایک لیتے ہیں وقفہ اور واپس آتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟
होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। कोई ऐसी मेडिकेशन अब तक जो क्रेविंग को रोक सके? अब बहुत सी हैं, और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक़ है, ये डॉक्टर की सोच विचार है, और जो मार्केट में अद्वियात जो दस्तयाब होती हैं उनके बारे में माकूल छानबीन कर ली जाती है। और सबसे पहली बात तो ये है कि अद्वियात हैं, दूसरी बात है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, और वो ये टेम्परेरी मेडिकेशंस हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, हमें साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स में फ़र्क जानना होगा। साइड इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो कि उस वक्त तक आपको महसूस होते हैं जब तक कि आप कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कोई डैमेजिंग होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि अद्वियात का सिस्टम अभी इतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ कि जो दवा हम लेते हैं वो दवा उसी जगह जाके एग्जैक्टली हिट करे। अगर आपको राइट शोल्डर में दर्द हो रही है और आप कोई पेन किलर लेते हैं, तो उसने जाके लेफ़्ट शोल्डर को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि राइट शोल्डर को और घुटने को भी। तो जो इसका परवेसिव होना है कि जो दवाई सर से पाँव तक असर करती है, ये कोई वक्त आएगा कि इंसान टारगेटेड दवाइयाँ इजाद कर लेगा किसी न किसी तरीके से। कुछ बीमारियों में अभी है। भी कुछ है, जैसे फ्रोज़न शोल्डर है तो वहाँ टारगेट में टीका लगाया जाता है, फ्रोज़न शोल्डर, या कोई बैक एक है तो वहीं टीका लगा दिया, या इस तरह के कुछ मामला तो हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर एंटीबायोटिक आपने ली है तो एंटीबायोटिक सर से पाँव तक असर करेगी, चाहे कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन सर, हो। सर्जरी में टारगेटेड थेरेपी होती है। सर्जरी में तो बाज़ औक़ात आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं, इसकी क्रेविंग्स की बात कर रहे हैं, तो क्रेविंग्स में कुछ मेडिकेशंस हैं जो काम करती हैं रिसेप्टर साइट्स पे कब्ज़ा करके। जैसे ओवर द काउंटर एक दवाई है जिसे नेलोरेक्स कहते हैं। ये बड़ी सेफ़ दवाई है, और तमाम जो अल्कोहल और दीगर मनशियात हैं उसमें क्रेविंग्स को ये कम करती हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर साइट्स पे जाके कब्ज़ा कर लेती हैं जहाँ से क्रेविंग जन्म लेती है, जहाँ से नारे लगते हैं कि हमारी मांग पूरी करो। तो वहाँ मतलब ये रिसेप्टर साइट्स पे काम करती हैं। और हमने देखा है कि ये नेलोरेक्स जो है ये हर किस्म की क्रेविंग, यानी सब्सटेंस अब्यूज़ की जो क्रेविंग है, या बिहेवियरल है, या किसी भी किस्म की क्रेविंग है, तो उसको ये कम करती है। तो ये सेफ़ है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, और ये हर किस्म की क्रेविंग, हत्ता कि मैंने शुगर के मरीज़ों में भी देखा है कि जिनको मीठे का शौक़ होता है और वो परहेज़ नहीं कर पाते, तो ये उनमें भी मदद करती है। अगरचे FDA अप्रूवल जो है वो सिर्फ़ अल्कोहल के मामले में है कि अल्कोहल की क्रेविंग को ये कम करती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो आपकी एग्रेशन को या गुस्से को कम करती हैं, क्योंकि गुस्सा फिर बाद में क्रेविंग की शक्ल इख्तियार करता है। बहुत से एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि आपके लिए कारआमद हो सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो है उससे स्टिंकिंग थिंकिंग आती है, सड़ी हुई सोचें आती हैं, वर्थलेसनेस महसूस होती है। तो बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं, जैसे डोपामिन ब्लॉकर्स हैं। कभी कभी डोपामिन की जो ओवरफ्लो है उसको रोकने की ज़रूरत होती है, तो डोपामिन ब्लॉकर्स भी कामयाब अद्वियात हैं। सिर्फ वो अद्वियात से परहेज़ करना चाहिए जो बज़ाते खुद एडिक्टिव है, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, वो एडिक्टिव है, उनसे अंडर सुपरविजन है, नहीं सुपरविजन नहीं होती। सुपरविजन 2 टांगों वाले की नहीं होती, ये 4 टांगों वालों की होती है। सर देखें, जिस तरह आप मैंने देखा है कि आप जब आते हैं, ये एडिक्शन के पेशेंट्स जो हैं उनमें आप
बड़े लिबरली बेंजोडाइज़ेपिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंडर सुपरविजन हो रही है। नहीं, वो तो विड्रॉल मैनेजमेंट में इब्तदाई 2-4 दिन में, उसके बाद जब हमारे वो जो कंट्रोल्ड फ़ज़ा है, जैसे कि एक रिहैब की फ़ज़ा होती है, वो एक बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड फ़ज़ा होती है, घर में उसका सब्स्टिट्यूट या नेमुल बदल नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो अद्वियात हैं जो कि साइकेट्रिक सेटअप्स में इस्तेमाल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो जनरली अगर हम अच्छी काउंसलिंग में हों और ज़रूरी एहतियात और परहेज़ कर रहे हों उन जगहों के बारे में, उन लोगों के बारे में, उस वक्त के बारे में, देखिए तमाम जो नशे हैं, चाहे वो सब्सटेंस के नशे हों यानी मनशियात और अल्कोहल के, या वो एक्टिविटी के नशे हों, आप देखिए हैरत अंगेज़ तौर पर इन सब का वक्त जो है शाम 5 बजे शुरू होता है, 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, और 6 बजे से 12 बजे तक बहुत बतौर ख़ास। ये इसका ताल्लुक सूरज की रोशनी से है? इसका ताल्लुक तो बेपनाह चीज़ों से है, लेकिन इससे पहले कि हम उसकी तहकीक में जाएं, ये कितना आसान है कि 18 घंटे हमारे ऊपर इतने सख्त या भारी नहीं गुज़रते जितना कि फिर 6 घंटे। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली अपना फोकस इस वक्त पे रखें तो बाकी 18 घंटों में जो हमें रिलीफ मिलता है, तो ये 6 घंटे जो है, इन 6 घंटों में हम अपनी इल्लतों पे बतौर ख़ास मेहरबानी करें और उनको संभालें। सुबह उठता है तो वो एक अच्छी विल पावर के साथ उठता है, और सुबह 9 बजे उसका कोई बदपरहेज़ी करने का दिल करता है तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है, 12 बजे दिल करता है तो वो उसको तब भी कंट्रोल कर लेता है, 3 बजे भी, शाम 6 बजे भी। लेकिन रात को 10 बजे या 11 बजे तो उसने जब 4-5 दफ़ा अपने आप को ना की होती है और विल पावर ड्रेन हो चुकी होती है, तो फिर शायद वो बेबस हो जाता है। और आप ठीक कह रहे हैं, और आपने बड़ी सही जगह हिट किया है कि मोस्टली जो लोग खाने के बारे में बदपरहेज़ी करते हैं, यानी खाबागिरी के शौकीन होते हैं, और वो अपनी असली दर्द को कुछ खा पी के मिटा रहे होते हैं, क्योंकि खाना पीना मज़ेदार होता है और आप उस मज़े को अपनी बदमज़गी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं बतौर एंटीडोट। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और आप उस वक्त बड़े शेर बनते हैं कि मैंने नाश्ता नहीं करना, बस मैं परहेज़ पे हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, और फिर दोपहर में भी आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं खाना, तो याद रखें कि जब आप भूखे रहेंगे तो 4 में से 1 कंडीशन आपने पूरी कर दी क्रेविंग के लिए। 4 कंडीशंस हैं जो कि क्रेविंग को कहती हैं कि आ बैल मुझे मार। पहली उनमें से यही है कि भूखे रहना, दूसरी है कि फिर अकेले रहना और एंग्री होना, और ये जो सारी सिचुएशन है इसको हैंडल करने के लिए आपको नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये नाश्ता सिर्फ उस सूरत में नहीं करना चाहिए जबकि आपको डाइटिंग का मसला दरपेश है। नाश्ता हर बंदे को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नाश्ते को अंग्रेज़ी में ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो जो अपना रोज़ा है वो जो रात 12 घंटे से आपने नहीं कुछ खाया, अगरचे लोग तो अब कई दफ़ा सुबह 5 बजे सोते हैं। ये चीज़ें जो है हमारे तहज़ीब व तमद्दन की ख़राबियाँ बहुत वाज़ेह होती जा रही हैं। बात यह है कि कोई भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो जब आपको क्रेविंग होगी, तो पहली बात है कि आपने भूखे नहीं रहना, यानी आपने नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है। जब आप नाश्ता और दोपहर का खाना खा लेंगे तो आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि मैं सुबह दा भुखा पाना ते हुन ते मेरा हक बनता है, एंटाइटलमेंट। तो फिर जब आपने खाया हुआ है तो शाम को आपको हाबड़ा नहीं पड़ेगा, यानी आपको हवस नहीं होगी खाने की, और फिर आपको पता होगा कि शाम 6 बजे ये मुझ पे क्रेविंग का अटैक होगा। अगर खाने पीने का मामला है या कोई और मामला है तो आपने अपने हिफाजती गार्ड्स जो है ऊपर करने हैं, सेल्फ़ गार्ड्स। आपने अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है, आपने एंग्री नहीं होना और आपने लोनली नहीं होना। आपने अपने आप को 6 से 12 बजे तक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में रखना है, जिनमें
اگر آپ 10 بجے سو جائیں تو 2 گھنٹے آپ کے سیف اور ہو یہ گئے. بغیر منصوبہ بندی کے نہیں ہو سکتا. یہ بہت ڈڈی منصوبہ بندی مانگتے ہیں, کیونکہ انسان نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ شام کا وقت اس کا اپنا وقت ہوتا ہے, می ٹائم. می ٹائم ہے, اور صبح 12 بجے تک جو سو رہا ہوتا ہے وہ می ٹائم نہیں ہوتا. وہ بھی تو می ٹائم ہی ہوتا ہے جو بنایا ہوتا ہے می ٹائم, لیکن اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو ٹھیک کرنا یہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جو بندہ بھی سویرے 5 بجے اٹھتا ہے, سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی کریونگ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ رات کو 9-10 بجے سو جاتا ہے. تو وہ سب سے پہلی جو چیز ہے سورج کے ساتھ چلنا. جی. یعنی انسان, اب دیکھیں سورج چاند کے اوپر کتنی روشنی دیتا ہے, اور پھر چاند سمندر کی لہروں پہ کیا اثر ڈالتا ہے, تو اس سے آپ سورج کی طاقت کا اندازہ لگائیں. تو ہم جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں ہم بھی سورج سے متاثر ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں سورج ہمیں اور طرح متاثر کرتا ہے, سردیوں میں اور طرح متاثر کرتا ہے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ سورج گرمیوں میں کسی ایک مشرق کے کونے سے نکلتا ہے, اور سردیوں میں وہ مشرق کے دوسرے کونے پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح غروب بھی سورج ہوتا ہے, تو سارا سال ایک جگہ غروب نہیں ہوتا. اور یہ جو ویریشن ہے, مشرق میں اپنا مقام چینج کرتے رہنا اور مغرب میں مقام چینج کرتے رہنا, اس سے موسمی تبدیلیاں آتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو اینگل چینج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرشمے آپ دیکھیں. لیکن اگر آپ ان نیچرل لاز کو ڈیفائی کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سورج سے جدا ہو جائیں گے. اس دنیا میں توانائی کی سب سے بڑی جو سورس ہے, مجھے بتائیے سولر انرجی کیا ہے؟ یہ جو اب آپ بجلی بنا کے اس سے آپ اے سی چلاتے ہیں جس سے ٹھنڈک ہوتی ہے, تو یہ پیچھے سورس تو سورج کی ہے نا. اس سورج کی جو سورس ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اگر بریک کے ساتھ چلیں گے تو شو ٹھیک رہے گا, تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. یہ نکوٹین جو ہے یا یہ چائے, کیفین, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ کیا چنگاریوں کو یا یہ جو طلب ہے اس کی طرف لیڈ کرتی ہیں؟ یعنی کوئی انسان اگر چائے زیادہ پیتا ہے, کافی زیادہ پیتا ہے, یا باقی کوئی بعض اوقات میٹھا بھی لوگ اس طرح سے میٹھا یا لیتے چینی ہیں کہ وہ یا میدا یا باقی چیزیں. دیکھیے جو بھی ہمارے دماغ کی حالت ہے, جو سٹیمولنٹس ہے وہ اس کو بڑھا دیں گے. جیسے آپ کسی گاڑی کا ایکسیلیٹر اگر دیں گے تو اس کے بونٹ کے نیچے جو بھی نقائص ہیں وہ زیادہ واضح ہو کے سامنے آنے لگیں گے. تو نیچرلی اگر کریونگز ہیں یا اس طرح کے مسئلے ہیں تو برین کو خام خواہ یہ جو سٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے, جو کیفین ہماری روزمرہ زندگی میں بہت بری طرح شامل ہو چکی ہے, اگر دماغ صحت مند ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی بھی قسم کی انگزائٹی کا سامنا ہو تو سٹیمولنٹ سے انگزائٹی بڑھ جائے گی. تو ان چیزوں کو تو مد نظر رکھنا پڑے گا, کیونکہ جو کریونگ ہے یہ ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. جیسے او سی ڈی ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, کیونکہ کریونگ کہتی ہے میرا کہا مانو.
اور اگر ہم کہا نہیں مانتے تو وہ کہتے اچھا پھر میں تیرے نال نبڑ لاں گی. مطلب وہ کریونگ جو ہے وہ آپ کو بے چینی دیتی ہے, وہ کہتے ہیں چھڈاں گی تینوں. تو وہ جو ایک بندہ اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے. چونکہ انجان جو ہے وہ جلدی گھبرا جاتا ہے. جو جانتا ہے کریونگ کی حقیقت کہ یہ ایک ڈائی ڈاؤن کرنے والی چیز ہے, کریونگ کو کوئی عروج حاصل نہیں ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کریونگ تسلسل بھی نہیں ہے. ایک سٹرگل ہے, برین کا بیماری کا ایک سٹرگل ہے. یہ اس کا کوئی عروج نہیں ہے. اس کو آپ اس نظر سے جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو زوال آوے ہی آوے, تو پھر آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو میرا ماسٹر مائنڈ ہے جو کہ ہمیشہ میری بہتری چاہتا ہے اور مجھے ایک سوبر زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہا ہے, تو اس کو عروج ملے گا. اور یہ جو میرا اینیمل برین ہے جس نے غلط طور پر یہ رستہ سیکھ لیا ہوا ہے, اور یہ جو کریونگ ہے یہ بایولوجی سے آتی ہے, اور بایولوجی کے اوپر میں اثر انداز ہو سکتا ہوں اگر میں اپنی احتیاط کرتا ہوں, پرہیز کرتا ہوں, بھوکا نہیں رہتا, اکیلا نہیں رہتا, لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں, کھانا ٹھیک کھاتا ہوں, اور اپنا سپورٹ گروپ کو ہی میں بناتا ہوں. دیکھیں ہم سب انسانوں کو ایک سپورٹ گروپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ان کو ہم سیلف ہیلپ گروپ بھی کہتے ہیں. تو ہمیں مدد جو مانگنے سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ ہمیں آگے بڑھ کے مدد مانگنا چاہیے. یہ اسٹرینگتھ کی نشانی ہے, یہ کمزوری کی نشانی ہرگز نہیں ہے. اور اس گمان سے نکل آنا چاہیے جو امتیازی حیثیت کا گمان ہے. ہم سب انسان امتیازی حیثیت کے مالک ہیں, اور ہم کو ایک بنیادی امتیاز حاصل ہے کہ ہم انسانوں کی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ایک سلیکٹڈ اور گفٹڈ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے ایک ماسٹر مائنڈ سے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے چٹکی چٹکی اختیار انسان کو دیا. اور اگر آپ اس اختیار کی پرورش کریں تو کارکردگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. جیسے ہم تو سگریٹ کو پہلے ایک خیال یہ تھا کہ کوئی گیٹ وے ڈرگ ہے, ہم فل فلیج اس کو ڈرگ سمجھتے ہیں. لیکن جو کوئی نشہ کرنے والا ہے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جو الکوہل کرتا ہوں یا ہیروئن یا آئس یا کوئی دوسرا نشہ, تو سگریٹ شاید میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور تو کیا یعنی سگریٹ جو ہے وہ پھر لیڈ کرتا ہے اس طرف, یا یہ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو وہ بتائے گا کہ جو 3 ڈرگز کی کریونگ ایک جیسی ہوتی ہے, اور 3 ڈرگز جن کو چھوڑنا ایک جیسا مشکل ہے. ان میں سے ایک نکوٹین ہے, اور ایک ہیروئن ہے, اور ایک کوکین ہے. تو ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے سب سے جو مشکل ہے وہ نکوٹین کی ایڈکشن سے نجات پانا ہے. اب جب فیصلہ ہو گیا تو پھر گیٹ وے یا نو گیٹ وے, پھر ایکسکیوزز ہیں. اس کو سمجھتے نہیں ہیں سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایمان کی بات ہے کہ اگر آپ کا ایمان ڈرگز پر ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نکوٹین پہ ہے یا کیفین پہ ہے یا ہیروئن پہ ہے. اگر آپ کا ایمان اپنے ماسٹر مائنڈ پر ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے دوسرے انسان اور آپ کا خالق موجود ہے, تو پھر فرق آ جائے گا, اور آپ اور چیزوں پہ بھروسہ کریں گے, ڈرگز پہ بھروسہ نہیں کریں گے. اور دنیا میں 6000 چیزیں ہیں جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اپنی ویل بینگ کے لیے. تو کسی ایک چیز کے پیچھے ہی پڑ جانا یہ سیلف سیبوٹیجنگ بیہیویئر ہے, اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان 6000 میں یہ ڈرگز بھی شامل ہیں؟ ڈرگز یعنی ان میں سے ایک ہے. ڈرگ 6000 چیزوں میں سے لیکن یہ کسی کو فائدہ دیتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ تو ہمیشہ مزہ تو ہوتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ریکریشنل یوز کرتے ہیں ڈرگز کا اور ڈرگ ڈپینڈنٹس نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کو نیسیسری پین نہیں ہوتی, اور ان کی زندگی جو ہے وہ اس درجے کا کمال حاصل نہیں کرتی جو ڈرگز کے بغیر وہ کر سکتی تھی. تو یہ جو فادر سن نے ہمیں خط لکھا ہے, جو اوریجنلی پاکستانی نژاد ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ خط سن کر کہ وہ سارے ہی اچھے راستے اپنائے ہوئے ہیں, اور وہ گڈ امریکہ
کے اندر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں 2 سائڈز ہیں، گڈ امریکہ اینڈ بیڈ امریکہ. اور وہ جو گڈ امریکہ ہے وہ شال پایا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا پایا جاتا ہے. تو یہ وہاں پہ ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کے خط سے لگ رہا ہے، تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ری ایشور کر سکتا ہوں کہ وہ جس رستے پہ ہیں وہ خوبصورت رستہ ہے، ان کا رخ صحیح ہے، ان کا نارتھ صحیح ہے، اور ان قریب جو ہے وہ اپنے فیملی لیول پہ بہت بہتر زندگی گزارنے کی پوزیشن میں آ لیکن ان کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ علاج ختم نہیں ہوتا، علاج جاری رہتا ہے. نیچرلی وہ خود پروفیشنل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جیسے میرج کاؤنسلر ہیں تو میرج کاؤنسلنگ میں وہ جو بہت مشہور بات ہے کہ ہر میاں بیوی کے درمیان کچھ مسئلے ہوتے ہیں اور ہر 3 میں سے 2 مسئلوں کا فی الحال کوئی حل نہیں ہوتا، اور 3 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کا حل ہوتا ہے تو توجہ ادھر دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ ہے جو قابل حل ہو جاتا ہے، اور ایک اور مسئلہ ہے جو ناقابل حل ہوتا ہے. تو وہ ریشو وہی رہتی ہے کہ 2 مسئلے حل نہیں ہوں گے، ایک مسئلہ حل ہوگا. تو ایڈکشن میں، کریونگ میں زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی، زندگی آگے بڑھتی جائے گی، اور ہر 3 مسئلوں میں سے 2 مسئلے قابل حل نہیں ہوں گے اور ایک مسئلہ قابل حل ہوگا. یہ جو بات کی نا کہ اپنا رخ سیدھا رکھیں، یہ ہے اصل بات کہ آپ اپنی ڈائریکشن کو بس کیونکہ پرپز ہے نا، یہ ایک لائف سٹائل ہے سر. یہ تو پرپز This is a ہے. lifestyle. اس میں بوئنسی ہے، ایک چیز جسے بوئنسی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا جو ایلیویشن کا جو سفر ہے وہ آپ جاری رکھتے ہیں، اور آپ کا جو دل ہے وہ مطمئن رہتا ہے. وہ جو بات ہم کرتے ہیں نفس مطمئنہ کی، تو ہر انسان جو اوریجنل پین سے گزر رہا ہے، میری دعا ہے کہ وہ اس سفر پہ چلیں اور اپنے نفس کو اطمینان کی دولت سے بھر دیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ساقط علی اتنی رہنمائی کے لیے. یہ جو فیملی ہے یعنی رائٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے، اور ان کو اس پروگرام کے ذریعے وہ ری ایشورنس مل گئی کہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن اس میں یہ جو کچھ رہنمائی ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے.